7 سے 14 سال کی عمر رول ماڈل سلیکٹ کرنے کی، وہ رول ماڈل کون سا ہونا چاہیے، پیرنٹس کیوں پریشان ہیں بچوں کی تربیت کو لے کر، اور ہماری کیا غلطی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا. غور سے سنیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. 7 سے 14 سال کی عمر رول ماڈل سلیکٹ کرنے کی عمر. اس کی وجہ کیا ہے کہ 7 سال سے پہلے رول ماڈل جو ہے بچے کے، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں 90%. 7 سے 14 سال میں وہ ریشو کم ہو کر 50% ہو جاتی ہے، اور 14 سے 21 سال میں جو بچے کے رول ماڈل ہے 10% اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، 90% اس کے آؤٹ سائڈر میں سے کوئی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ 7 سال سے پہلے بچہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں جو چیز دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، اس کو جسٹ نوٹ کر رہا ہے، اور 7 سے 14 سال میں اس کو ایکسپیریمنٹ بھی کرے گا، اور 7 سے 14 سال میں بچہ جو ہے کرتا کیا ہے، اس کا مائنڈ اس سوچنا شروع کر دیتا ہے، کنٹینیوسلی سوچتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، بابا نے یہ کیوں کہا، مما نے ایسے کیوں کہا، انہوں نے سرونٹ کے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کیا، انہوں نے جھوٹ کیوں بولا، انہوں نے سچ کیوں بولا، لوگوں کی مدد کیوں کی. اس طرح کے مختلف سوال اس کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کرتا کیا ہے، اپنے ان سوالوں کو جو اس کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، جو اس کا تھنکنگ پروسیس ہے، اس کو وہ فوراً اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. اور اگر آپ بچے کے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیتے تو وہ سوال جو ہیں وہ دوسروں سے کرتا ہے، اور دوسرے اس کو جو جواب دیں گے اس کے مائنڈ میں فیل ہو جائے گا. نمبر 1 کہ بچے کا تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں، اور وہ زیادہ سے زیادہ سوال پوچھتا ہے، اور اس کے بعد بچے کا بلیف سسٹم بھی سیٹ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے معاشرے میں، کیونکہ اس نے اسکول بھی جانا ہے، اس نے کزنس کے ساتھ بھی اپنا کھیلنا ہے، اس نے اساتذہ کے ساتھ بھی جو ہے وقت گزارنا ہے، اس نے گھر میں بھی وقت گزارنا ہے، تو اس کو بہت سارے مختلف لوگ ہیں جو اس سے ڈسکشنز کر رہے ہیں، تو اس کا بلیف سسٹم جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ بھی بلیف سسٹم جو وہ چیزیں گیٹ کر رہا ہوتا ہے دوسروں سے، وہ بھی جو ہے اپنے مائنڈ میں فکس کرتا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پریشانی اسی چیز کی ہے کہ بچہ جو ہے وہ صحیح راستے پر رہے، راستے سے بھٹکے نہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں اس کو وہ ماحول دینا چاہیے گھر کا جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. دوسری چیز، ہمیں جو کام ہم چاہتے ہیں بچے میں ڈیولپ ہو وہ ہمیں خود کرنے پڑیں گے، چاہے وہ سچ بولنا ہے، چاہے وہ رسپیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ ایمانداری ہے، آنیسٹی ہے، کچھ بھی ہے وہ ہمیں خود اڈاپٹ کرنا پڑے گا. نمبر 3، جو بچہ آپ سے سوال پہ سوال پوچھ رہا ہے اس کے ہمیں جواب دینے ہوں گے. نمبر 4، بچہ جو ہے وہ چونکہ کنٹینیوسلی اس کا مائنڈ چل رہا ہے، کنٹینیوسلی وہ بار بار سوچ رہا ہے، آپ سے سوالات کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے ایک تو جوابات اس کو دینے ہیں، دوسرا ہمیں اس کو انگیج کرنا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں، جو ہم اس کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کے کاموں میں اس کو لگائیں، تاکہ اس کا مائنڈ غلط سائڈ پہ جانے کی بجائے ڈائریکٹ رائٹ کاموں میں اس کا مائنڈ استعمال ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز رول ماڈل بچوں کو. اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ بچوں کو ان کا رول ماڈل جو آپ دیں وہ دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں بچے فیوچر میں بھٹکے نہ، بچے سیدھے راستے پر آئیں، تو اس سے بہترین رول ماڈل آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. اب مسنگ کیا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم بچوں کو سٹوریز نہیں سناتے ہیں. اسلامک سٹوریز سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ بچوں کو بتائیں، جو ان کے واقعات ہیں وہ بچوں کو سنائیں، اور اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں، اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں، اور سختی سے امپلیمنٹ کریں. ڈسپلن بنائیں، رولز بنائیں، ریگولیشنز بنائیں. تو گھر کے رولز آپ نے اپنے سیٹ کرنے ہیں، اپنے ڈسپلن سیٹ کرنا ہے، اور وہ ڈسپلن اور وہ رولز اس رول ماڈل کی تعلیمات کے اکارڈنگلی ہونے چاہیے. آپ یقین جانیں اگر آپ بچوں کو ان کا رول ماڈل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنا، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کا رول ماڈل ہے،
اور اس رول ماڈل کو خالی بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے واقعات ان کو سنائیں، بار بار سنائیں کہ ان کا بلیف اتنا پختہ ہو جائے کہ جب وہ 14 سے 21 سال کی ایج میں باہر یونیورسٹیز میں جائیں تو ان کو پتہ ہو مورل ویلیوز کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری لمٹس ہیں اس سے ہمیں باہر نہیں جانا، اور وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے جڑی ہوں، اس کو گھر میں امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنے اندر لائیں، تو انشاءاللہ بچہ آپ کا جو مرضی اس کو ماحول ملے وہ بچہ آپ کا کبھی بھی جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کچا ذہن ہوتا ہے بچے کا، اس میں جو وہ سوچ رہا ہے، جو اس کے معاملات، جو اس کا بلیف پکا ہو رہا ہے، وہ آپ آنے والے 20-50 سال جو ہے اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ گھر کے ماحول میں جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بھٹکے نہ آگے راستے میں، تو اس کو گھر کے ماحول میں اسلامک ویلیوز، اس کو گھر کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن باقاعدہ گھر میں کریں، لائک کہ جی جمعہ کا دن ہے تو بچے کو کہیں غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، ناخن کاٹے، کھانا کھانے کے آداب اس کو سکھائیں۔ آپ کو دنیا کے ہر آداب، ہر مورل ویلیوز، ہر ایتھیکل ویلیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملیں گی، اور وہی ذات جو ہے آپ اگر اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو آنے والے وقت میں جو ہے اس کا